اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے انگلش کے ویڈیو میں بتایا کہ ہم کو سورہ کہف کی پہلی آیتیں 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبادی الکتاب ولم یجعل لہ عوجا سے لے کے 10 آیتوں تک روزانہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر کی جو سورہ کہف کی آخر کی آیتیں ہیں آپ 99 سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ورزانہ جہنم یومئذ للکافرین ارزا، اور یہاں ختم کرنا ہے آپ کو۔ میرے خیال سے 110 پہ ختم ہے۔ آپ چاہے تو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا۔ یہ آپ کو سورہ کہف کی ضروری ہے اپنی عبادت میں شامل کرنا، روزانہ کے طور پہ روزانہ کرنا ہے۔ اس واسطے کہ میں اب ایک جو واقعہ ہے وہ بتانے کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کل میں نے ویڈیو جو بنایا تھا ایران، ہانگ کانگ، USA اور انڈیا بول کے، اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انسان آج بھی اللہ کی بردباری، اللہ کی کبریائی، اللہ کا قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی جو بھی دنیا کے اوپر سباقت ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھ میں ہولڈ کر کے رکھا ہے، اپنے اشارے سے دنیا چلا رہا ہے، وہ کن فیکن ہے۔ اس کی بردباری کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے، اس کے اقبال کے لیے میں نے وہ بات بتائی جو غالب آ جاتی ہے دوسرے معمولی مذہبوں پہ۔ کن فیکن ہے، اللہ بہت بڑی شان والا ہے، اس کے ہاتھ سے یہ دنیا بنائی بلا۔ وہ ایک اشارہ دینا چاہ رہا ہے، وہ اس کو کیسا ہے نہیں معلوم، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے 6 دنوں میں دنیا بنائی بتایا۔ تو یہاں انسان انڈیا کے اندر وہ گنیش کو لے کے پھر رہا، وہ ہندو بٹو لگا کے۔ اسی طرح ہانگ کانگ آ گئے تو آپ کو وہاں پر بدھا کا اسٹیچو مل رہا، اس کے سامنے جا کے اس سے کچھ مانگ رہا، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، انہیں کچھ ہل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ امریکہ کے اندر وہ مریم علیہ السلام کا پتلا بنا کے، وہ ایک بڑا سا ایک تھالے کے جیسا بنا کے وہ سر پہ رکھ لے کے پھر رہے، ایک چھوٹے سے بچے کے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کے یہاں لے کے پھر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ارے وہ خالی پرافٹ، تو گاڈ بلیس یو بولا میرے کو۔ تو انسان کو شیطان کس طرح بھٹکا رہا۔ امریکہ ہو، ایران کی طرف جاؤ تو وہاں پہ آپ کو وہ علم لے کے پھرنے والا شیعہ جو انڈیا میں رہتا، اب وہ میں ایران کا تو نہیں دیکھا، لیکن وہ شیعہ تو علم لے کے پھرنے والا وہ دیوانوں کے جیسا۔ اور پھر وہاں پہ زوراسترین سے وہ آگ کی پرستش کرنے والا۔ یہ سب قدرت کے بنائے ہوئے چیزوں کو لے کے پھر رہے ہیں لوگ۔ وہ جو قدرت ہے اس کو سمجھنا ہے ہم کو، کہ یہ کائنات بنا کے انہیں کیوں نظر نہیں آیا، کیوں کہہ رہا ہے کہ شیطان کے حوالے مت ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم شیطان کے حوالے مت ہو۔ یہ سارے بت پرستی کے طریقے انسان کمزور ہے کہ گاڈ کی مدد لینے کی خاطر اس کو گاڈ کو خوش کرنے کے واسطے یہ سارے بت پرستی کر رہا، اس کی کیا بات ہے؟ سوچنے والی بات۔ کمزور ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ کا اشارہ یہی ہے آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا، دنیا کے اندر جو بھی آئے گا اس کو اس واسطے نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس نے ایک بار کوڈ دیا ہر انسان کی نشانی، اس حساب سے اس کا ججمنٹ ہوگا، تب تک وہ نظر نہیں آئے گا۔ تم کو بنا دیکھے اس سے ڈرنا ہے۔ اچھا، یہ شیطان ہو گیا، یہ دنیا کے اندر ابھی بھی 21ویں صدی میں پاگل پن چل رہا، ہر کوئی جانتا ہے، کوئی سامنے نہیں آئے گا۔ اچھا، اب خاص بات یہ ہے کہ انڈیا سے ہمارے یہاں آج کل ایسا شروع ہو گیا ہے، دینی باتیں SMS کر کے ایک دوسرے کو پہنچا لو کر کے بول رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو کل پوچھا گیا کہ نیو یارک کے اندر 2 سورج نظر آئے کیا؟ میرے بھائی، ابھی ایمان والے دنیا میں باقی ہے، جب تک ایمان والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا تب اس طرح سے نشانیاں اللہ تعالیٰ قیامت کی دکھائے گا۔ یہاں بلڈنگیں بڑی ہوتی ہے اور ہر ایک کو گلاس آئینہ لگا ہوتا ہے، تو وہ سورج کا ریفلیکشن ہے وہ پڑتا ہے اس کے اوپر عکس،
عینوں پر. تو سورج ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جس طرح سے مغل اعظم میں شیش محل میں پیار کیا تو ڈرنا کے خط میں جو ہے بتایا گیا کہ ہر شیشے کے اندر جو ہے مدھوبالا نظر آ رہی، اسی طرح ہر آئینے کے اوپر یہاں سورج نظر آئے گا. دو نظر نہیں ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میک شور کرو. قرآن کہتا ہے کہ اگر کذاب تم کو اگر کوئی جھوٹا تم کو کوئی خبر لا کے دیتا ہے تو تحقیق کر لو، معلوم کر لو یہ صحیح ہے کہ نہیں. جیسے بش کے وقت میں جو ہے، حالانکہ عراق میں اس کے پاس نیوکلیر نہیں تھا، بش جو ہے اس طرح سے جھوٹ کہہ دیا، جھوٹا معلوم ہو جائے گا. اس واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں بتائے. پوری دنیا دشمن تھی مگر آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. اچھا، اب ایک خاص بات بھی بتا دو. ایک ڈیوڈ ہڈ ہے، انہیں قرآن جو ہے غلط ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کئی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے، اس میں کئی کو بول رہا کہ جوئش ان کے پاس آتے. دیکھو ان کو جو کتاب لکھ کے دیے عیسیٰ علیہ السلام نے لکھ کے دیے بائبل، اس میں خود وہ جو لکھ کے دیے وہ لوگ بتائے کہ عیسیٰ علیہ السلام بتائے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ اللہ کی زبان بولے گا، وہ میری طرح بشر ہوگا، زبان اللہ کی ہوگی، وہ بتایا. اب وہ بائبل پڑھتا ہے وہ ڈیوڈ، اور اس کا پورا منشا یہ ہے کہ اسلام غلط ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، یہ بتانا چاہتا انہیں کبھی بھی. اور میرے ویڈیو کاش کے انہیں میرے دیکھتا، میں اس کے ویب سائٹ جا کے اس کو میسیج دینا چاہتا ہوں، میرے کو ویب سائٹ نہیں ملا اس کا. اگر کسی کو ملتا ہے تو اس کو ڈیوڈ کو بتاؤ کہ میرے ویڈیو دیکھو بول کے، شاید اس کو عقل آ جائے. کیونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی، بائبل نے. اچھا بائبل میں لکھا ہوا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں وہ اللہ کی بات بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے امی نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی بات ہے جو آدمی کے دل کے اندر درد کی طرح بس جاتی ہے، وہ ایک گھاؤ ہو جاتا ہے، ایک گھناؤنا میں میرے خیال سے وہ ایسا دھبا ہو جاتا ہے جو مٹا نہیں سکتے ہم دنیا میں. اچھا پھر روی شنکر ہے، انہیں سری روی شنکر کیا کرا، ذاکر نائک ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ذاکر نائک صاحب جو ہے بولے تو وہ بڑا سرارا تعریف کیے جیسا بتا رہا. جب وہ اپنے ہندوؤں میں گیا تو ہندوؤں کو بولتے، ہندو پوچھے ذاکر نائک کیسے، وہ تو مورکھ ہے بولے. یہ تو 50-50 دکھتا میرے کو، انہیں مرد نہیں دکھتا میرے کو سری روی شنکر. اس کی آواز اور اس کا جو باڈی ہے وہ 50-50 کی دکھتی، گے جیسی. وہ تو مورکھ ہے ذاکر نائک. ارے مورکھ ہے تو پھر تعریف کیوں کرا سامنے؟ تو جھوٹا ہے، تیرے اپنوں میں یہ بولے رہا. تو اس واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں منافقین آتے تھے سرکار کو جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سچے نبی ہے بولتے تھے، بعد میں جا کے جو ہے ہنسی مذاق اڑا لیتے تھے. ارے باریکی سے اسلام کو سمجھو نا میرے بھائی. تو جھوٹے کو نہیں معلوم ہو جاتا، میرے سرکار کبھی جھوٹ نہیں بولے. ایسی ذات ہے آپ کی، پوری دنیا گواہ ہے، آپ کی پوری زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولے. تو یہ جو سورج دو نظر آئے، یہ ایسی باتیں آگے چل کے بہت ہوں گی دنیا میں. کوئی ایک بار یہاں پر جو ہے گانا کا ایک گنیش کے جیسا وہ جھاڑ کو کاٹ کے، اور دیکھو گنیش بیوقوف بنانا چاہ رہا ہندوؤں کو. ایک بار پھر وہ 1996 میں گنیش دودھ پی رہا. 3 دن بعد معلوم ہوا کہ وہ ان کے انجینئرز بولے ارے وہ تو ایک مشین لگا ہے وہ دودھ چوسنے کی. کیا ہے پاگل پنا. اس کے باوجود بھی پتھر کے پاس سے نہیں ہٹے. 9/11 ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام آ کے نہیں بچائے، یہ نہیں ہٹے اپنے کرسچینٹی سے. یہاں صلیب لے کے پھر رہے، ہاں وہاں جو ہے بچے کے جیسا اٹھا لے کے عیسیٰ علیہ السلام کا پتلا لے کے پھر رہے. عقل نہیں آ سکتی. ارے کن فیکون بہت بڑی ذات ہے وہ. اس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ ایک انسان کو بھی وہ دنیا کے اندر نظر نہیں آئے گا. کیوں چھپایا؟ تمہارے راز پوری زندگی کے، تم گناہ کرے یا تم نیکی کرے، وہ راز تم کو جو ہے حشر کے میدان میں میزان میں تول کے تم کو جنت دینے کے لیے چھپایا. میرے مسلمانوں، اگر تم کسی سے بات کرتے ہو تو آنے کا وقت بہت برا ہے. اس واسطے سورہ کہف پڑھ لیا کرو. ایمانی ڈگمگائے گا، بلک نہیں کھائے گا. دیکھو میں بتاتا ہوں، اسلام میں ذکر آ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں محسن کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مومن کیا ہے اور عارف کیا ہے. عارف کے اندر اللہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا ایمان ڈگمگاتا نہیں. اس طرح سے جھوٹے افواہیں
پوری دنیا میں چلتے رہیں گی. میری زندگی کا وقت کم ہے مگر میں وہ درد دے کے جا رہا ہوں. تم اپنی زندگی بناؤ. دیکھو یورپ کے اندر میں کل ان کے جو انالیسس نکال رہے وہ لوگ, ان فیوچر میں مسلمانوں کی تعداد ڈبل ہو جائے گی, یعنی اب 52 ملین ہے آگے ہم, اور امریکہ کے اندر 9 ملین مسلمان ہو گئے 9/11 کے بعد, اور کینیڈا میں اسلام گروئنگ سو فاسٹ بتا رہا. ہر وہ جگہ پہ یہ لوگ ڈینجر یعنی ہم کو خطرناک طریقے سے روکنے کے لیے کچھ ان لوگوں کے بھی جو ہے طریقے اپنا رہے. کیسے؟ اب ایک پروفیسی بول کے ایک ویڈیو بنا, اس میں 10 بول کے ہے, اس میں یہ بتانا چاہ رہا وہ ٹی وی شو کے اندر کہ مسلمان یہ آئیں گا اور بلاسٹ کریں گا جدھر بولے ادھر, آفسوں میں, گلیوں میں, سڑکوں میں, جدھر بولے ادھر. وہ خوف زدہ کر دینا چاہ رہا کرسچنس کو تاکہ تم اسلام کی طرف نہ جاؤ. مگر اسلام کیسا اتنا ابھرا یہ نہیں سوچ رہے لوگ, کیسا کرسچینٹی کو روک دیا. جب وہ 2 بلین ہے تو 1.5 بلین کے سامنے آ کے کیسا ڈر کے نہیں سمجھ رہا. اب ایک ڈاکٹر ہے ہمارا مسلمان, انہیں جو ہے ریڈیکل مسلمس یورپ میں آ کے یہاں کے سویلائزیشن کو برباد کر دینے بول رہا, مگر کبھی وہ مسلمان ڈاکٹر ہے کرا اور اسلام تیزی سے پھیل رہا بول رہا, اس کی بات کیوں نہیں سمجھ میں. وہ پورے ایسے کٹنگز بتا رہا کہ وائٹ ہاؤس کے اوپر ہم فلیگ لگائیں گے اور مسلمان جو ہے پورے یورپ کو اٹیک کریں گے, ایسے بتا رہا انہیں ڈاکومنٹری میں. مسلم ہے, پھر اس واسطے وقت آئے گا مسلم کو جو ہے قتل غارت گیری میں قتل کرے گا. تو ڈاکٹر ہے کہ مسلمان یہ نہیں دیکھا کبھی کہ فلسطین کے اندر 60 سال سے جو آگ لگی ہوئی ہے, جو معصوم بچے, جو عورتیں, دیکھو بربادی وہاں کی. ڈاکومنٹری وہ بنا. ساؤتھ افریقہ کے اندر نہ تو انسان سوسائڈ کرتا, نہ تو وہاں پر جو ہے ایبارشن کراتا, مگر خالی اللہ کے عذاب سے مر جا رہا. اللہ کا عذاب ہے یہ سب, مگر میرے مسلمان کو, ڈاکٹر کو اتنا علم نہیں ہے کہ جو ہے اگر سے ایک طرف ریڈیکل مسلمز بول کے انہیں بنایا تو اس کو سمجھنا چاہیے کشمیر میں کیا ہو رہا, سیریا میں کیا ہو رہا, عراق میں کیا ہو رہا. فلسطین میں یہ ایمان کی کمزوری کا وقت ہے. ایمان بنانے والا ہو, ذکر آرا یعنی اعضاء ایسا الگ ہو جائے جب تم اللہ کے سامنے عبادت کرو. نماز وہ چیز ہے. اللہ کا بننا ہے تو مومن سے بڑھ کے محسن اس کے اوپر کے درجے میں جاؤ, پھر اس سے بڑھ کے عارف بن جاؤ, اللہ خود آ جائے گا تمہارے پاس. یہ جانا ہے تو تم ایسا جاؤ کہ جو ہے دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے سامنے ٹھوکر نہ بنے, تم کو گرانے. تم پرواز کرو ایسی کہ بلندی ایسی ہو کہ اللہ کے قرب میں, اللہ کے جو ہے محبت میں, اللہ کی پناہ میں آگے ہو. ایسے بن جاؤ میرے مسلمان. ایسے جھوٹے قصے پوری دنیا میں چلیں گے. 2 سورج نظر آ رہے ہیں, آگے چل کے اور بھی ایسے برے خیالات والے جو ہے قصے جو ہے افواہوں کی طرح گرم ہوں گے چاروں طرف, گردش کریں گے سارے. دیکھو میں کل پہلی بار امجد اسلام امجد, فیض احمد فیض کو ڈالا اور میرا جو ہے احمد فراز کو ڈالا. میں وہ دور ہو گیا وہ اردو سے, کیونکہ میں 30 سال سے کسی سے بولا بھی نہیں. میرے کوئی دوست بھی نہیں ہے, میں کسی کو فون نمبر بھی نہیں دیتا, میں کسی سے بات بھی نہیں کرتا. میں ایک عشق مولا میں, کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, میں غرق ہوں 30 سال سے. میرا عشق میرے مولا سے ہے, میری دیوانگی. اللہ خود کہہ رہے کہ تم اتنے میرے عشق میں آ جا کہ دنیا تمہیں دیوانہ سمجھے. میں وہ عشق کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں سوختہ رحمت اللہ علیہ جیسی جو عبادت کرنا کا دیوانہ تھا, اس واسطے آج میری پوری باڈی ڈھیر ہو جا رہی, پاؤڈر ہو جا رہی ہے آپ کے جیسا. آپ عشق میں سوختہ رحمت اللہ علیہ پڑھو نا, اللہ کی باتیں, اللہ والوں کی کتابیں پڑھو, ایمان جاگے گا, حرارت میں آئے گا, ایسے موجیں مارے گا کہ ایسے جھوٹے خیالات کے قصے جو دنیا میں چل رہے اس پر یقین نہیں کرو گے. قیامت سے پہلے بہت ہونے والے, اس کے لیے سورہ کہف پڑھ لیا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.